پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا ساحلی قصبہ گوادر اور اس سے ملحقہ علاقہ 1958 میں حکومت پاکستان نے سلطنت عمان سے خریدا تھا۔ اس ساحلی علاقے کی ایک بڑی بندرگاہ بننے کی قدرتی صلاحیت اس سے پہلے ہی سامنے آ چکی تھی جب 1954 میں امریکی جیولوجیکل سروے نے گوادر کو ڈیپ سی پورٹ کے لیے بہترین مقام قرار دیا تھا۔ میں ہوں التمش عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کون کیا ہے۔ جیولوجیکل سروے کے بعد سے ہی گوادر کو بندرگاہ کے طور پر ترقی دینے کی باتیں ہوتی رہیں، لیکن اس پر عملی کام کئی دہائیوں کے بعد سن 2002 میں شروع ہوا۔ گوادر کا قصبہ اور ساحلی علاقہ قیام پاکستان کے 11 برس بعد پاکستان کا حصہ بنا تھا۔ سن 2002 کے فوجی صدر جنرل پرویز مشرف نے گوادر میں بندرگاہ کی تعمیر کے کام کا افتتاح کیا اور 24 کروڑ ڈالر کی لاگت سے یہ منصوبہ 2007 میں مکمل ہو گیا۔ حکومت نے اس نئی نویلی بندرگاہ کو چلانے کا ٹھیکہ سنگاپور کی ایک کمپنی کو بین الاقوامی بولی کے بعد دیا تھا۔ گوادر کی بندرگاہ پہلی بار تنازعہ اور شکوک و شبہات کی زد میں اس وقت آئی جب 2013 میں حکومت پاکستان نے اس بندرگاہ کو چلانے کا ٹھیکہ سنگاپور کی کمپنی سے لے کر ایک چینی کمپنی کے حوالے کر دیا۔ ماہرین اس معاملے کی شفافیت پر آج بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں بڑے پیمانے پر چینی سرمایہ کاری کی باتیں سامنے آنے لگی تھیں۔ اسی دوران نواز شریف کی سربراہی میں بننے والی حکومت نے اعلان کیا کہ چینی حکومت نے پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ اس منصوبے کو چین پاکستان اقتصادی راہداری کا نام دیا گیا تھا، جو بنیادی طور پر خنجراب کے راستے چین کو گوادر کی بندرگاہ سے ملانے کا منصوبہ تھا۔ اس معاہدے پر 2015 میں دستخط ہوئے تھے اور اس وقت یہ معلوم ہوا کہ اس منصوبے میں سڑکیں، ریلوے لائن، بجلی کے منصوبوں کے علاوہ متعدد ترقیاتی منصوبے بھی شامل ہیں۔ چنانچہ راہداری گوادر سے شروع ہوتی ہے یا ختم ہوتی ہے، اس لیے گوادر اور اس کی بندرگاہ کو اس سارے منصوبے میں مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ سی پیک کے تحت گوادر میں ابتدائی طور پر یعنی 2017 تک 1 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جا چکی تھی، جس سے بندرگاہ کو توسیع دینے کے علاوہ متعدد ترقیاتی منصوبے شروع کیے جا چکے تھے۔ جہاں حکومت گوادر کی تجویز کردہ ترقیاتی منصوبوں پر فخر کا اظہار کرتی ہے، وہیں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے بعض سیاسی جماعتیں اور شخصیات اس منصوبے پر اعتراض بھی کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بلوچستان اور گوادر کی عوام کو اس منصوبے میں ان کا جائز حق آج تک نہیں ملا۔ آپ دیکھ رہے تھے کون کیا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔